السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ گزشتہ کام آپ کو یہ دیا گیا تھا کہ فعل ماضی کی تعریف اور اس کی گردان یاد کرنی ہے، یہ صفحہ نمبر 19 پہ ہے۔ اور آج جو ہم پڑھیں گے اس میں انشاءاللہ فاعل کی علامات پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم التدریب الاول اور ثانی کا نصف جو کہ صفحہ نمبر 22 پہ ہے اس کو ہم لکھیں گے، حل کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ کام آپ ساتھ ساتھ مکمل کر رہے ہوں گے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی کتابیں کھول لیجئے۔ عزیز طلبہ، ہم نے گزشتہ سبق میں الدرس السادس فعل ماضی کے سبق میں ہم نے فعل ماضی کی تعریف پڑھی تھی کہ جو اس وقت کا جو موجودہ زمانہ ہے اس سے پہلے والے زمانے میں جو کچھ ہوا، جو کام ہوا، جو ہم نے کیا، وہ ماضی کے زمانے میں کام ہوتا ہے اور اسے ماضی کہتے ہیں۔ پھر عربی میں ہم نے اس کے جو 14 صیغے تھے وہ پڑھے ہیں۔ آج ہم اسی کے متعلق آگے پڑھیں گے کہ اس کا جو ایک اصول آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، اس گردان میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جیسے ثلاثی مجرد میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کے ماضی کے واحد مذکر غائب نصر فعل، اس میں 3 حرف ہوں، 3 لفظ ہوں تو یہ ثلاثی مجرد کہلاتا ہے۔ اگر آپ اس سے آگے آ جائیں جیسے نصرہ، نصرو، نصرت، اسی طرح آخر تک 14 صیغے دیکھیں تو ہر صیغے میں آپ کو ایک نہ ایک لفظ، کوئی نہ کوئی لفظ اضافہ نظر آئے گا۔ کہیں 1 ہے، کہیں 2 ہیں، کہیں 3 ہیں۔ جیسے یہاں دیکھیں الف کا اضافہ ہے، یہاں واو الف کا اضافہ ہے، یہاں تا کا اضافہ ہے۔ اسی طرح آپ اگلے صیغوں پہ آ جائیں تو اسی طرح یہاں پر تا الف نصر تا سے لے کر آخر تک چلے جائیں تو نصرنا، آخر ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی اضافہ ہے۔ تو یہ اضافہ کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کے متعلق آج ہم پڑھیں گے۔ یہ آپ کے سامنے ہے فائدہ نمبر 1 کے نام سے۔ گزشتہ اوراق میں یہ بات آپ کے علم میں آئی تھی کہ اگر فعل ماضی کے واحد مذکر غائب جیسا ابھی ہم نے پڑھا نصرہ، اس میں صرف 3 حروف اصلی ہوں، کسی اور حرف کا اضافہ نہ کیا گیا ہو تو ایسے فعل کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ فعل ماضی معروف کی گردان میں اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ واحد مذکر غائب کا جو صیغہ نصرہ تھا، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، اس میں تو 3 ہی حروف ہیں اور یہ تینوں حروف اس گردان کے ہر صیغے میں بھی پائے جا رہے ہیں۔ نصرہ، نصرو، نصرت، اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں نصرتن، نصرتو، نصرنا، ہر جگہ پر وہ صیغے پائے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں 3 حروف کے علاوہ کوئی نہ کوئی حرف زائد بھی ضرور موجود ہے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو جو صیغہ اس کے فاعل کے بارے میں، یہ جو حرف جو زائد ہے یہ اس کے بارے میں، اس کے فاعل کے بارے میں بتا رہا ہے۔ یہ گزشتہ سبق میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ فاعل کیا ہے۔ جیسے نصرہ، یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں الف زائد ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ فاعل تثنیہ مذکر ہے۔ فاعل کیا ہے؟ تثنیہ مذکر ہے۔ نصرت واحد متکلم میں تا ہے، تو اس سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ فاعل اس کا واحد متکلم ہے۔ تو اسی طرح ان حروف زائد کے باوجود اس گردان کے سارے صیغے ثلاثی مجرد ہی کہلائیں گے۔ ہم نے گزشتہ پڑھا تھا کہ اس میں 3 حرف ہوں گے تو وہ ثلاثی مجرد ہوگا، تو اس سے کہیں آپ کو یہ وہم نہ ہو جائے کہ جو باقی صیغے ہیں وہ رباعی مجرد ہیں یا خماسی مجرد ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے فاعل کی علامتیں ہیں۔ یہ ہم جہاں یہ سبق پڑھا تھا ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ فاعل کی علامتیں ہیں اور ہر ایک کی فاعل کی علامت علیحدہ ہے اور متعین ہے، کیونکہ واحد مذکر غائب کے صیغے میں 3 ہی حروف ہیں، اگر کوئی حرف زائد نہیں ہے، اور ثلاثی کے مجرد یا مزید ہونے کا دار و مدار ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے پر ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہے جو انتہائی اہم ہے کہ ہم ثلاثی مجرد کو دیکھنا ہو یا رباعی مجرد کو دیکھنا ہو تو ہم اس کے واحد مذکر غائب کے صیغے کو دیکھیں گے۔ جیسے یہاں پر نصرہ، اس کو دیکھیں گے، قتل، فعل، کسب، سمیع، ضرب، اس پہلے صیغے کو دیکھیں گے۔ اگر واحد مذکر غائب کے صیغے میں 3 سے زائد حرف ہوں گے تو پھر وہ ثلاثی مزید فی ہوگا،
یا رباعی مجرد ہوگا یا اس کی کوئی بھی قسم ہوگی، بہرحال وہ ثلاثی مجرد نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد باقی جو صیغے ہیں، جیسے اب نصرہ آ گیا، تو یہ جو الف ہے یہ تثنیہ مذکر کی علامت ہے، اسی طرح واو الف ہے یہ جمع مذکر کی علامت ہے، اسی طرح جو تا ساکن ہے یہ واحد مؤنث غائب کی علامت ہے۔ یہ ہم نے جس وقت گردان پڑھی تھی تو ان علامتوں کو بھی بالتفصیل پڑھا تھا، اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ نے یہ علامتیں یاد کرنی ہے، ماضی خواہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ رباعی مجرد ہو، رباعی مجرد ہو، ثلاثی مجرد ہو، رباعی مزید فی ہو، ثلاثی مزید فی ہو، خواہ خماسی ہو، تو یہ فاعل کی علامتیں تبدیل نہیں ہوتی، یہ ایسے ہی رہتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اس کام کی طرف جو کہ ہم نے کام مکمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو بیٹا آپ نے جو کام مکمل کرنا ہے وہ یہ ہے، صفحہ نمبر 22 پہ فعل ماضی معروف کی تدریبات دی گئی ہیں، مشقیں دی گئی ہیں۔ اس میں یہ کچھ صیغے دی ہیں، کتبہ اس نے لکھا، سمیع اس نے سنا، فتح اس نے کھولا، کرما اس نے کرم کیا، عزت کی، علمہ اس نے علم حاصل کیا، تو شرع اور اسی طرح اس نے شروع کیا، داخلہ وہ داخل ہوا، خرج وہ نکلا۔ بہرحال یہ آپ نے گردانیں صرف زبانی یاد کرنی ہے، ترجمے کے اس کو آپ کو کہا نہیں گیا، آپ نے بھی صرف آپ نے گردانیں، اسی طرح وہ 14 صیغے جیسے کتبہ کتبہ، کتبو کتبت، سمیع سمیعا، سمیعو سمیعت، اس طریقے سے یہ ساری گردانیں آپ نے یاد کرنی ہیں 14 صیغوں والی۔ بہرحال ایک گردان کو اگر آپ اچھے طریقے سے رٹ لیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری گردانیں آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں گی۔ دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ دیکھیے گا، مندرجہ ذیل افعال سے مطلوبہ صیغے لکھیں۔ سب سے پہلے خلق کا لکھا ہے، خلق سے مذکر غائب کے صیغے لکھنے ہیں، تو یہ خلق سے صرف مذکر غائب کے صیغے لکھیں گے، تو آپ خود سوچ لیں، جیسے خلق کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ کیا بنے گا، یہ آپ تلاش کریں گے نصرہ سے، اور اس طرح جمع مذکر غائب کا جو صیغہ بنے گا وہ بھی لکھیں گے۔ سلیمہ سے مؤنث غائب کے صیغے لکھیں، مؤنث غائب کے صیغے لکھیں گے، جو واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب کے صیغے یہاں لکھیں گے۔ اور اسی طرح فریحہ سے، بلکہ یہ صرف آپ آج 2 کا کام کر لیں، خلقہ اور سلیمہ، یہ 2 مذکر غائب کے صیغے لکھیں اور مؤنث غائب کے صیغے لکھیں۔ یہ کام بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے بیٹا، صرف آپ کی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ آپ نے جو گردان ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی تھی اس کو یاد کرنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ کام آپ مکمل کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔